نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام شہر رمضان کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم مختلف عبادات اور ان کی مختلف شکلوں پر بات کر رہے تھے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے صدقہ خیرات کے بارے میں بات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھا کہ کس طرح رمضان میں وہ عام دنوں کی نسبت زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں دوڑنے لگتے ہیں، نیکی کے بہت سے کام کرنے لگتے ہیں، عبادات میں بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی ہمدردی کے کام، بیماروں کی عیادت اور دوسروں کی خدمت کے ساتھ ساتھ رات کا قیام۔ جب نیکیوں میں ایک دوڑ لگنے لگتی ہے تو یکایک انسان کو یہ خیال بھی آنے لگتا ہے کہ کیا واقعی میں یہ سب کچھ اپنے رب کی خاطر کر رہا ہوں؟ ریاکاری کا اندیشہ ہمیشہ رہتا ہے۔ ریاکاری اعمال کو گھن کی طرح کھا جاتی ہے۔ بہترین سے بہترین عمل جزا کے اعتبار سے محروم ہو سکتا ہے اگر وہ اللہ کی خاطر نہ ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا ہے کہ الا للہ الدین الخالص، خبردار سنو، اللہ ہی کا حق ہے دین خالص، ہر شائبے سے پاک، ہر ریاکاری سے پاک، یعنی جو بھی ہم نیک کام کریں وہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم بھی اسی چیز کا دیا۔ سورۃ البینہ میں فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت دین کو صرف اور صرف اس کے لیے خالص کرتے ہوئے کریں، یعنی اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کریں۔ جیسا کہ سورۃ الکہف کے آخر میں بھی فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرے، اچھے کام کرے، نیک عمل کرے، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے، یعنی کسی اور کو دکھانے کے لیے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے یا کسی کی خاطر نہیں، صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کی خاطر، کیونکہ اخلاص عبادت کا لب لباب ہے، اس کا مغز ہے، اس کا اصل حصہ ہے، اس کی روح ہے، کیونکہ عبادت کی ایک فارم ہوتی ہے اور ایک اسپرٹ ہوتی ہے۔ اگر عبادت کی صرف فارم یا ظاہری پہلو نظر آئے یا ظاہری پہلو ہی باقی رہ جائے تو وہ کھوکھلی چیز ہے۔ جس طرح انسان کے جسم میں اگر روح نہ ہو تو جسم روٹن ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر عبادات میں روح نہ ہو، یعنی نیت کا اخلاص شامل نہ ہو، تو وہ عبادات بھی ضائع ہو کر رہ جاتی ہیں۔ قیامت کے دن ایسے اعمال کو کچھ بھی وزن نہ دیا جائے گا۔ لہٰذا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے اعمال قبولیت کا درجہ پائیں تو اسے ہمیشہ یہ حدیث یاد رکھنی ہوگی کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہ انسان نے کوئی بھی کام چھوٹا ہو یا بڑا کس کے لیے کیا ہے، کیوں کیا ہے، دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، لوگوں سے تعریف چاہنے کے لیے، لوگوں کی نظر میں کچھ بن کے دکھانے کے لیے، یا صرف اپنے رب کی رضا کے لیے۔ اس لیے ہمیں اپنی تمام تر عبادات میں، خواہ وہ روزہ ہو، نماز ہو، زکوٰۃ کی ادائیگی ہو، صدقہ خیرات ہو، خدمت خلق ہو، ان سب میں اپنے اخلاص کو جانچتے رہنا ہے۔ اور اخلاص کا لفظ خلوص اور خالص ہونے سے ہے، یعنی کوئی بھی کام بالکل پیور فارم میں ہو، جس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، جس میں کوئی نیت کی خرابی نہ ہو۔ ایسے ہی اعمال انسان کے لیے جنت کی راہیں آسان کرتے ہیں، اور یہی دراصل توحید خالص بھی ہے۔ عام طور پر ہم جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو بعض اوقات ہم اس کے الفاظ پر غور نہیں کرتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو معبود ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز، ہماری قربانی
سب کچھ صرف اور صرف اسی کی خاطر ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا، گویا میری ساری زندگی للہ رب العالمین، صرف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. وبذالک امرت، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا خاص طور پر حکم دیا گیا کہ ساری کی ساری عبادتیں، چاہے بدنی ہوں یا مالی ہوں یا زندگی کے کوئی بھی کام ہوں، وہ صرف اور صرف اللہ کی خوشی کے لیے کیے جائیں. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں. ایک اور جگہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي، آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، بالکل مخلص ہو کر. کیونکہ جو بھی شخص اللہ کے لیے خالص ہو کر کوئی کام کرتا ہے تو ایسے انسانوں پر پھر شیطان کا بھی کوئی زور نہیں چلتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندے، نہیں خالص اللہ کے بندے جو اللہ ہی کے لیے سب کچھ کریں، ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. یعنی شیطان ان کو بہکا نہیں سکتا. اس نے خود بھی کہا تھا کہ میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا الا عبادک منہم المخلصین، مگر ان میں سے جو تیرے خالص چنے ہوئے بندے ہیں ان پر میرا کوئی زور نہیں، کوئی بس نہیں. جب ہم اچھے عمل کی بات کرتے ہیں، عمل صالح کی بات کرتے ہیں، تو اس کی قبولیت کے لیے بھی دو شرائط ہیں. وہ دو شرائط ہیں، نمبر ایک کہ وہ کام صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہو، نیت کا اخلاص اس میں شامل ہو، اور دوسرے یہ کہ وہ سنت کے مطابق ہو. اگر غور کیا جائے تو یہ دونوں چیزیں باہم لازم و ملزوم بھی ہیں، کیونکہ جو شخص اللہ کی خاطر کام کرے گا، یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہے گا، وہ لازماً پھر وہ طریقہ اختیار کرے گا جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ طریقہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ طریقہ کون سا ہے؟ وہی جو اس نے اپنے پیغمبر کے ذریعے بتایا بھی اور جو انہوں نے کر کے بھی دکھایا. کیونکہ جب انسان اپنی مرضی کا کام کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ اپنے طریقے پر کرتا ہے، اور جو اللہ کی مرضی کا کام کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر کرتا ہے. اس طرح انسان کے عمل میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہی کام اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کا باعث بنے گا جو اللہ کے لیے کیا گیا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اللہ کی پسند کے طریقے کے مطابق ہوگا. ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، کہ جو شخص کوئی عمل کرتا ہے جس میں وہ میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیتا ہے تو میں اس عمل کو بھی اور اس کے شریک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. یعنی مجھے اس عمل سے کوئی دلچسپی نہیں جو کسی اور کے لیے کیا گیا ہو، کیونکہ قیامت کے دن لوگوں سے کہا جائے گا کہ جن کے لیے تم نے وہ کام کیے تھا جاؤ اور ان سے اپنی جزا پاؤ، کیونکہ جو کام اللہ کے لیے کیا ہی نہیں گیا اس کا بدلہ اللہ کے ہاں کیسا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روزہ جو اللہ کی خاطر رکھا جاتا ہے اس کا اجر و ثواب بے پناہ ہے، اور وہ دراصل انسان کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنتا ہے. حدیث میں آتا ہے جو شخص اللہ کی خاطر ایک دن کا روزہ رکھے، اللہ کے راستے میں اللہ کی خاطر ایک بھی روزہ رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت پر دور کر دیں گے. یعنی اس کو جہنم سے محفوظ رکھیں گے، آگ سے محفوظ رکھیں گے. یعنی یہ برکت ہے اس عمل کی جو اللہ کی خاطر کیا جاتا ہے. اسی طرح ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اب یہاں بھی احتساب کا کیا مطلب ہے کہ اپنی نیت کا جائزہ لیتے ہوئے، اپنے اوپر ایک چیک رکھتے ہوئے کہ میں کام کیوں کر رہا ہوں، کیا واقعی یہ اللہ کے لیے ہے؟ اگر روزہ اللہ کے لیے ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی جزا بھی بہترین دے گا. جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ
میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا، کیونکہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ انسان کے روزے کی حالت کیا ہے، اس کا روزہ کیسا ہے، وہ ان شرائط پہ پورا اترتا بھی ہے یا نہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک روزہ دار کے لیے رکھی ہیں۔ اور جب انسان صرف اور صرف اللہ کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ کام اس کے باقی تمام کاموں سے زیادہ پسند آتا ہے۔ کوئی اور عمل ایسا نہیں جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی جزا کا وعدہ کیا ہو جیسا روزے کی عبادت پر، کیونکہ اس میں زیادہ خلوص شامل ہوتا ہے۔ اسی لیے جب ہم ایسا کوئی عمل کریں، کوئی بھی نیک عمل کریں، تو اسے بار بار جتائے نہیں، لوگوں کو بتائے نہیں۔ روزے کی حالت میں بھی اگر تھکاوٹ ہو جائے یا نیند آنے لگے یا بھوک ستانے لگے تو اس کا بھی بار بار شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اور خصوصاً نفلی روزوں میں کسی سے ذکر نہیں کرنا چاہیے الا یہ کہ کسی کو معلوم ہو جائے کہ ہم روزے سے ہیں، کیونکہ نماز ہو یا روزہ ہو یا تہجد ہو، قیام اللیل ہو، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ کے لیے کرنی ہیں، بندوں کے سامنے نیک کہلانے کے لیے، بہت عبادت گزار پرہیزگار بن کے دکھانے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ان کا صلہ بندے نہیں دے سکتے اور نہ بندوں سے چاہیے۔ اس کا صلہ اور اس کی قدردانی صرف اللہ رب العزت ہی کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کو صرف اللہ کے لیے خالص کرنا ہے، کیونکہ ملاوٹ والی چیز تو بندے بھی پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کہاں سے پسند کریں گے۔ اور اگر انسان تھکے بھی، محنت بھی کرے اور اینڈ آف دا ڈے اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو، وَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کو خاک بنا کے اڑا دے، تو پھر کیا باقی رہا؟ جیسا کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے عاملۃ ناصبہ، کچھ چہرے جو کام کرنے والے ہیں مگر تھکے ہوئے ہیں، یعنی دنیا میں اتنی محنت کی، اتنی عبادت کی، اتنی ریاضت کی، لیکن آخرت میں اس کا کوئی بھی صلہ نہیں۔ وہ عبادت کی تھکاوٹ تو موجود ہے، کوئی رونق نہیں، کوئی نور نہیں، کوئی چمک نہیں، کیونکہ وہ عبادت اللہ کی خاطر نہ تھی، وہ بندوں کو دکھانے کے لیے تھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں کی تمام مخلوق کے سامنے رسوائی کرے گا کہ جنہوں نے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، کہ کام کسی اور کے لیے کیا اور نام اللہ کا لگا دیا۔ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ جانے گا؟ وہ تو سینوں کے بھید بھی جانتا ہے، وہ تو ہمارے دل کی باتوں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، انسان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہم سے بھی پہلے واقف ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم رمضان میں نیکیوں کی اس دوڑ میں اپنی نیت کا گاہے بگاہے جائزہ لیتے رہیں اور اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کریں اور اس کے لیے دعا بھی کریں۔ یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا عمل اللہ کے لیے خالص ہے یا نہیں؟ تو اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں۔ جب عمل اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے تو نمبر ایک، جیسے پہلے بھی ذکر ہوا، وہ سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ انسان بھرپور کوشش کرتا ہے کہ صحیح طریقے پر وہ کام کروں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس پر استقامت کی توفیق دیتا ہے۔ کسی بھی نیک کام میں بہت سی رکاوٹیں آتی ہیں، بہت سے ہرڈلز ہوتے ہیں، اور انسان تھک ہار کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں اس کو نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جنت تو بہت مہنگا سودا ہے، آسان نہیں ہے جنت کمانا، اور انسان کا امتحان بھی ہوتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ واقعی وہ اپنی بات میں سچا ہے یا نہیں۔ تو اس لیے جب رکاوٹ آتی ہے تو جو مخلص شخص ہوتا ہے وہ اپنے ارادے سے باز نہیں آتا، اس کے سر سے طوفان گزر جاتے ہیں اور وہ اپنی جگہ پر جمع کھڑا رہتا ہے تاکہ وہ اللہ کو راضی کرے۔ اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ رمضان کا چاند دیکھ کر ہم نے جو دعا کی اس میں توفیق مانگی تھی کہ اللہ وہ کام کروا ہم سے کہ جن سے تو راضی ہو جائے اور جن سے تو محبت رکھتا ہے۔ تو ایسا شخص جو اللہ کی رضا میں کام کرتا ہے پھر وہ ہر حال میں کام کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی خاطر کام کرنے والا کام کی مشکلات میں شکوے شکایات نہیں کرتا، وہ روزہ رکھ کے اس بات کا ورد نہیں کرتا رہتا کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ اسے شرم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادت اس پر فرض کی ہے اس میں آنے والی مشکل کا شکوہ وہ لوگوں سے کرتا رہے۔ ایک اچھا مخلص بندہ ایسا نہیں کر سکتا۔
پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان سیلف موٹیویٹڈ ہوتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے، نہ اس کو نیند آتی، نہ اس کو اونگ آتی ہے، اور وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی دیکھتا ہے، وہ اندھیروں کے اندر بھی دیکھتا ہے، وہ دل کی سرگوشیاں بھی جانتا ہے۔ اس لیے وہ کبھی بھی نیکی کے کاموں میں ہمت نہیں ہارتا، اس کے جذبے ہمیشہ جوان رہتے ہیں۔ پھر یہ کہ اس کے کاموں میں خوبصورتی بھی آتی، اتقان ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی عبادت میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف توجہ رکھے، خشوع و خضوع بھی آتا ہے۔ تو یہ وہ نشانیاں ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کوئی کام کس کے لیے کر رہا ہے، اللہ کے لیے یا بندوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ہر کام کو صرف اور صرف اپنے لیے خالص کر لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام